حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ خیر کی کنجی اور برائی کے تالے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ برائی کی کنجی اور خیر کے تالے ہوتے ہیں۔ تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی کنجیاں رکھ دی ہیں، اور اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شر کی کنجیاں رکھ دی ہیں۔ حضرات سامعین، مختصر وقت میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المستریح والمستراح منہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، تو دنیا کے لوگوں سے اور دنیاوی مشقتوں سے وہ آرام پا جاتے ہیں۔ یعنی اتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں پریشان کرتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، ٹینشن میں ڈالتے ہیں۔ تو جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو اللہ کی رحمت مل جاتی ہے، اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اللہ کا انعام ملتا ہے، اور دنیا والوں سے ان کو نجات مل جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب چلے جاتے ہیں تو دنیا والوں کو ان سے نجات مل جاتی ہے۔ یعنی اتنے زیادہ لوگوں کو پریشان کرنے والے ہوتے ہیں، تکلیفیں پہنچانے والے ہوتے ہیں، ٹینشن دینے والے ہوتے ہیں، اذیتیں پہنچانے والے ہوتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو جو لوگ اس دنیا میں موجود رہتے ہیں، باحیات رہتے ہیں، ان کو نجات مل جاتی ہے ایسے لوگوں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پوری وضاحت فرمائی، اور حتیٰ کہ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگوں کو ان سے نجات مل جاتی ہے، درخت پیڑ پودوں کو نجات مل جاتی ہے، جانوروں کو نجات مل جاتی ہے، شہروں کو نجات مل جاتی ہے۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ وہ ایسے کہ انسانوں کے گناہ کی وجہ سے، انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بارش رکتی ہے تو پیڑ پودوں کو نقصان پہنچتا ہے، جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ بہت اچھا ہوا مر گیا۔ یعنی اتنا لوگ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، اتنی اذیتیں پہنچاتے ہیں کہ بعض لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ چلو فلانا مر گیا، اب راحت ملی۔ تو انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، عن ابی قتادہ بن ربعی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازۃ فقال مستریح ومستراح منہ قالوا یا رسول اللہ ما المستریح والمستراح منہ قال العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واذاها الى رحمت اللہ والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستریح والمستراح منہ۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستریح اور مستراح منہ کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے اللہ کی رحمت میں نجات پا جاتا ہے تو وہ مستریح ہے، نجات پانے والا ہے، اور مستراح منہ وہ ہے کہ فاجر بندہ ہے، اس سے اللہ کے بندے، شہر، درخت اور چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ہے، بہت مختصر وقت میں آپ کو بتاؤں۔ ایک جنازہ گزرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، لوگوں نے اس کی تعریف کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت، کہ اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ ایک دوسرا جنازہ گزرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا وجبت، کہ اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ پہلا جنازہ گزرا ہے تو آپ نے وجبت کہا، دوسرا گزرا تب بھی وجبت کہا، کیا چیز واجب ہو گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی جو جنازہ گزرا تھا تو تم نے اس کے اوپر خیر کے جملے کہے تھے اور
اس کے تعلق سے اچھی باتیں نکالی تھی کہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، دوسروں کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، دکھ درد میں کام آتا تھا، اچھے اعمال کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. اور جو دوسرا جنازہ گزرا تھا تم نے شر کی باتیں اس کے تعلق سے کہی تھیں، یعنی اس کے اخلاق سے تم مطمئن نہیں تھے، اس کے کردار سے مطمئن نہیں تھے، افعال سے مطمئن نہیں تھے، عادات سے مطمئن نہیں تھے، اس کے تعلق سے تم نے برے جملے کہے، فوجبت، تو اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ برے الفاظ ہمارے تعلق سے کہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان ہی سے کہیں، دل میں محسوس اگر کرنے لگیں تو یہ سمجھ جائیے کہ آپ کا ٹھکانہ کہیں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ بن جائے. تو زبان خلق کو نکارے خدا سمجھنا چاہیے کہ مخلوق کو جو راحت پہنچاتا ہے، اس کو سکون کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، اس کے دکھ درد میں کام آتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے جانے کے بعد لوگ خیر کے جملے کہیں گے، اللہ تعالیٰ خیریت کا معاملہ کرے گا. اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اخلاق برے ہیں، ہمارے کردار برے ہیں، افعال برے ہیں، عادات برے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم نے شر کا برتاؤ کیا ہوا ہے اور وہ ہمارے تعلق سے برے تبصرے کرنے لگیں، تو جہنم ہمارے اوپر واجب ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی، بس اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی کنجیاں بناتا ہے، یعنی خیر کے کام ان سے وجود میں آتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شر کی کنجیاں بناتا ہے، یعنی شر اور گناہ کے اعمال ان سے شروع ہوتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ذات سے برے کام جو ہے وجود میں آ رہے ہوں اور خیر کے کام بند ہو رہے ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی جو باتیں مختصر انداز میں کہی گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اخلاق کو اللہ سدھار دے، اعمال کو سدھار دے، اور ہم یہ سوچیں کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، اس قبر کے گڈھے میں جانا ہے، منومن مٹی کے اندر دبنا ہے، اور موت کا فرشتہ آئے گا، جگائے گا، پھر اس کے بعد اللہ کی اذن سے سوالات کرے گا، جوابات دینے ہیں. دنیا کے اندر ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، ہمارا اور آپ کا عمل ہمارے اور آپ کے ساتھ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اچھے اعمال اور اخلاق والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.